السلام علیکم. میرا نام فرقنسا سلام انعامدار. اسکول دی پروگریسو ایجوکیشن سوسائٹیز اردو ہائی اسکول سولاپور 8ویں جماعت کی اردو کتاب سے آج ہم حمد کے بارے میں جانیں گے. جان پہچان. امیر مینائی کا اصل نام امیر احمد تھا. وہ 1828 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے. امیر مینائی نے یوں تو شاعری کی تمام اصناف میں طبع آزمائی کی، لیکن غزل ان کا خاص میدان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام قسم کی شاعری امیر مینائی نے کی ہے، تمام قسم کی نظمیں کہی ہیں، لیکن غزل میں ان کو خاص مقبولیت حاصل ہوئی. ان کی شاعری میں زبان کی صحت اور روزمرہ کا اہتمام ملتا ہے. امیر مینائی پہلے نواب واجد علی شاہ کے دربار سے وابستہ رہے، پھر رامپور سے جڑ گئے، آخری وقت میں وہ حیدرآباد چلے گئے. امیر اللغات ان کا اہم کارنامہ ہے. ان کی تصانیف میں میرات الغیب، صنم خانہ عشق، دیوان، نور تجلی اور ابر کرم، نعتیہ، مثنویاں شامل ہیں. 1900 میں حیدرآباد میں ان کا انتقال ہو گیا. دیکھتے ہیں ہم. دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے. لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، 100 نشانوں میں بے نشاں تو ہے. تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہا کہیں عیاں تو ہے. نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے مہیماں تو ہے. رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے. نہ مقام نہ لا مقام کچھ، جلوہ فرما یہاں وہاں تو ہے. محرم راز تو بہت ہے امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے. دیکھتے ہیں ابھی حمد کی نظم کا خلاصہ. شاعر اس حمد میں اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، تو ہی اس ساری کائنات کا رب ہے اور تیرے علاوہ دوسرا کوئی نہیں. تو ہر جگہ موجود ہے. تیری ذات و صفات کائنات کے ذرے ذرے سے ظاہر ہے، مگر انسان کی آنکھ تجھے نہیں دیکھ سکتی. تیری ذات وہ نور ہے جو لاکھوں پردوں میں ہونے کے باوجود ہر جگہ روشن اور عیاں نظر آتی ہے. تیری نشانیاں اس دنیا کی ہر چیز میں نظر آتی ہیں. جیسے کہ یہاں پر شعر نمبر 2 دیا گیا ہے، لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، 100 نشانوں میں بے نشاں تو ہے. تو اس کی تعلق سے شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ، تیری ذات لاکھوں پردوں میں چھپی ہوئی ہے، مگر دیکھنے والی آنکھ کو وہ کائنات کی ہر ایک چیز میں نظر آتی ہے. یعنی اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی قدرت، طاقت، اس کی کاریگری کا ثبوت ہے. وہ اللہ کے ہونے کا ثبوت ہے، حالانکہ اللہ دکھائی نہیں دیتا، مگر ہم اس کو اس کی نشانیوں سے پہچانتے ہیں. تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہا کہیں عیاں تو ہے. یا اللہ، جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تب بھی تو ہوتا ہے، اور جب ہم محفل میں ہوتے ہیں تب بھی تو ہوتا ہے. کہیں پر تو ظاہر ہوتا ہے اور کہیں پر تو چھپا ہوا ہوتا ہے. غرض کہ اللہ کی قدرت، اللہ کا جلوہ ہمیں ہر جگہ ہر طرف نظر آتا ہے. نہیں ہے تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے مہیباں تو ہے. یہ اللہ، تو اس کائنات کا خالق و مالک ہے. تو ہی بنانے والا ہے، تو ہی پیدا کرنے والا ہے، تو ہی رزق دینے والا ہے. تیرے سوا کوئی یہاں پر کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، صرف تو ہی رزاق ہے. تیری ذات ہے کہ تو تمام عالم کے لوگوں کو کھلاتا پلاتا ہے. تو اس طرح سے میزبان بھی تو ہی ہے اور مہیماں بھی تو ہی ہے. نہ مقام نہ لا مقام کچھ، جلوہ فرما یہاں وہاں تو ہے. اور تیری عبادت کی جائے اور قدر کی جائے تو ہی اس دنیا کے خوبصورت باغ کا باغبان ہے. لیکن جس میں خوبصورتی اور خوشبو تو ہی نے بکھیری ہے، یہ پورا باغ جو ہے تیری ہی خوشبو سے مہکتا ہے. تو ہر جگہ موجود ہے، مقام لا مقام، ہر جگہ تیرے علاوہ کوئی ہستی نہیں ہے جو ہر جگہ جلوہ فرما ہوں.
محرم راز تو بہت ہے امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ یا اللہ، یہ انسان کے راز جاننے والے یا راز میں شامل لوگ تو بہت سارے ملیں گے، لیکن اس سے رازداری کا مطالبہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم لاکھ کہیں کہ تم یہ راز کی بات ہے، اسے راز میں رکھیے، لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے راز کو راز رکھیں گے۔ لیکن تیری ذات وہ ہے کہ تجھے سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود تو کبھی کسی کا راز کسی دوسرے پر عیاں نہیں کرتا۔ اپنے بندے کی عزت تیرے ہاتھ میں ہے اور تو اس عزت کو برقرار رکھتا ہے۔ اللہ حافظ۔